ہارون صاحب مہنگائی بہت زیادہ ہے، 30% تو اب حکومت کے فگرز ہیں، یعنی 100 روپے کا نوٹ 70 روپے کا رہ گیا نا. آمدنی میں تو اتنا اضافہ نہیں ہوا. غریب لوگ تو 2 وقت کی روٹی بھی پوری نہیں کر پا رہے ہیں، ایک دن سالن پکاتے ہیں، ایک دن پانی سے کھا لیتے ہیں، چائے سے کھا لیتے ہیں. وہ کیا کہتے تھے سکھا شاہی کے بارے میں، ٹکے سیر بھاجی ٹکے سیر کھاجا. وہ نیشنل سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں آپ کے علم میں ہوگا کیا ہوا؟ نہیں مجھے نہیں معلوم، آپ بتائیے. وہ اپنا بلاول سے جو کل ہوا نا نیشنل سیکورٹی کا، اسے بلاول سے پوچھا گیا کہ یہ افغانستان کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے رہے ہیں. اسے نہ یہ پتہ تھا کہ کون آدمی وزیر اعظم ہے، کون وزیر خارجہ، یعنی افغانستان کے بارے میں بیسک حقائق ہی نہیں پتا. ظاہر ہے کیا پتا اس کو. وہ ایک برٹش جرنلسٹ آیا، 81 کی بات ہے، میں افغانستان پہ کچھ کام کر رہا تھا، تو اس نے کہا کچھ مجھے کچھ بتا دیں. تو میں نے کہا what do you know about افغانستان ہسٹری کلچر اینڈ ٹریڈیشن. تو اس نے مجھے کہا افغانستان از اے کلوزڈ بک فار می. اچھا، ایک بند کتاب. میں نے کہا یہ پنجابی کی ایک کہاوت ہے، اتنے امب لین آئے ہو. امب لین آئے ہو. اور جا کے جو اس نے سٹوری لکھی وہ ویسی تھی جیسی بلاول صاحب تقریریں کرتے ہیں. اچھا، مطلب یہ وہی اسحاق ڈار صاحب سے بھی انہوں نے کہا اپنا فوجیوں نے کہ بھائی یہ جو آپ ڈیٹا دے رہے ہیں تو یہ تو صحیح نہیں. اس میں کچھ ان کا اختلاف ہوگا یا کوئی ان کے پاس زیادہ ڈیٹا ہوگا. صحیح لاہور کی لغت میں جو سادہ الفاظ ہیں وہ استعمال کریں. ان کی طبیعت بشاش کی ہیں جی کہ بھائی یہ آپ یہی وزیر داخلہ صاحب کے ساتھ ہوا جو رپورٹ انہوں نے ایف آئی کے بارے میں پیش کی، وہ بے سر و پا بے معنی تھی. بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے کوئی 3 ہفتے پہلے کہا تھا کھیل نکل گیا سیاستدانوں کے ہاتھ سے جب آپ کام ہی نہیں کرتے. میں نے آپ کو ایک ریلوے کی مثال دی تھی، کئی دفعہ میں نے وہ بات دہرائی ہے کہ ریلوے جب تباہی کے کنارے پہ غلام احمد بلدور لے گئے تو جنرل اشفاق پرویز کیانی نے، وہ مشقت کے عادی تھے، مزدور کی طرح کام کرتے تھے، اور مجھے بڑا رنج ہوتا ہے جب لوگ انہیں گالی دیتے ہیں اور کہتے ہیں ان کا ایک جزیرہ ہے، جو اس ملک میں ان کا ایک جزیرہ ہے جہاں وہ کبھی گئے ہی نہیں، جہاں انہوں نے کبھی قدم ہی نہیں رکھا. پاکستان میں جس کا ویزا ہی نہیں ہے، مشہور ہوا ہے کہ آسٹریلیا. اچھا نہیں، جس کا ویزا ہی نہیں کبھی انہوں نے اپلائی کیا. اچھا انہوں نے کوئی ایکسرسائز کی بھی پتہ کرو، ظاہر ہے ملٹری اٹیچی تو ہر امبیسی میں ہوتا ہی ہے. تو انہوں نے کہا یار پتہ کرو کہیں یہ ریلوے کے سستے انجن ملتے ہیں، انجنوں کو اگر انجن مل جائیں 150 تو کوئی اپنی مال گاڑیاں چل جائیں تو کچھ. تو پتہ چلا کہ کوریا یعنی جنوبی کوریا والے اپنے ٹرین کا سسٹم تبدیل کر رہے ہیں. اب تو دنیا میں ظاہر ہے وہ فاسٹ ٹرینز آ رہی ہیں، وہ امیر ملک ہے ویسے. تو وہ اس کے انجن اویلیبل ہیں کس قیمت پہ؟ 10% پہ. اچھا، سیکنڈ ہینڈ. ٹھیک ہے، یہ سنی سنائی بات نہیں ہے. He himself told me. جی انہوں نے کہا ایک اچھی خبر آپ کو سناؤ. میں نے کہا فرمائیے. کہنے لگے انجن مل رہے ہیں جتنے چاہیں 10% پہ اوور ہال کر کے. یعنی آپ ایک کار جو ہے اس کی قیمت ہوتی ہے 30 لاکھ روپے، اگر وہ اوور ہال کی ہوئی ہو تو 20 لاکھ کی ہو جاتی ہے. یعنی 20-30% قیمت کم ہوتی ہے نا، مگر وہ 90% کم اس لیے کہ ان کو گاہک نہیں ہوگا. صحیح ہے. انہوں نے بلایا وزیر ریلوے کو، مدعو کیا بلکہ کہنا چاہیے، اور سیکرٹری ریلوے کو، اور ان سے کہا کہ نہیں خریدے. ویسے ہارون صاحب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب آپ کام نہیں کریں گے، کھیل اسٹیبلشمنٹ، یہ ٹھیک ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کوئی سارے فیصلے درست نہیں بلکہ بلنڈرز کیے بہت بڑے بڑے. 71 کا تو زخم کبھی بھلایا ہی نہیں جا سکتا نا. لیکن اس کے ہاتھ میں کھیل جاتا کیسے ہے؟ انڈیا میں کیوں نہیں جا سکا فوج کے پاس کھیل؟ بڑا ملک ہے نا، آبادی زیادہ ہے، ایک فیکٹر یہ بھی ہے، ایک یہ ہے. لیکن پولیٹیکل پارٹیاں کچھ تو کرتی رہیں، غلطیاں بھی کیں، پرانی میچور ہیں زیادہ. میری اطلاع یہ ہے کہ بلاول بھٹو نہیں کم کیا تھے، بلاول بھٹو تو وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بھی شریک نہیں ہوتے. نہیں ہوتے، انہیں کیا ضرورت ہے؟ شہزادے کو کیا پڑی ہے؟ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی حیثیت سے کمتر ہے، وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں، کمتر ہے نا، تو انہیں وزیر بننا نہیں چاہیے. جب بن گئے ہیں تو انہیں بیگم بھٹو اللہ ان کی مغفرت کرے، میں اس خاندان میں سب سے اچھی خاتون وہی تھی، ان میں بعض خوبیاں بھی تھی بڑی. لیکن ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا بھٹوز آر بورن ٹو رول. اچھا، حکمرانی کے لیے خاندان کے بچے حکمرانی کے لیے پیدا ہوتے ہیں. آپ اس کے تیور نہیں دیکھتے؟ اس نے لندن وہاں کھڑے ہو کے واشنگٹن میں یا نیو یارک میں اعلان کیا
کہ ہم روس سے تیل نہیں خریدیں گے. یہاں وزیر کہہ رہے ہیں ہم خریدیں گے, وہ کہہ رہے ہیں. آپ اس سے کوئی پوچھے کہ آپ وزیر خارجہ ہیں یا وزیر اعظم ہیں, آپ کو یہ اختیار کس نے دیا؟ لیکن وہ چونکہ ایک جو میجر پارٹنر ہے زرداری, جس نے ساری اسکیم پلان کی تھی یا جس کے ذریعے عمل درآمد ہوا تھا, اس کا صاحبزادہ ہے, تو وہ پاکستانی عوام کو جواب دے تو نہیں ہے. اچھا, لیکن پاکستانی عوام کے ووٹوں سے ہی وزیر اعظم بنتے ہیں نا, کیوں ہارون صاحب؟ ووٹوں سے ہی بنیں گے نا. کبھی کبھی ووٹوں سے بھی بنتے, کبھی کبھی ووٹوں سے ہی بنتے. تو ہارون صاحب یہ 2022 کا جو سال ہے کافی ہنگامہ خیز رہا. اچھا, بلاول کی آپ نے بات کی تو مجھے یاد آیا کہ آج تو بلاول نے ایک اچھی بات کی ہے. انہوں نے کہا 15 جنوری کو ضرور بلدیاتی الیکشن ہوں گے, جبکہ ان کے دوسرے وزیر کہہ رہے تھے کہ شاید نہ ہو سکیں. کئی دفعہ وہ ملتوی ہو چکے ہیں, عالمی ریکارڈ ہی بن چکا ہے, اتنی بار ملتوی ہو چکے ہیں حیدرآباد اور اس کے, اور وہ کہہ رہے ہیں جیالہ بنے گا میئر کراچی کا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ وعدے پہ اس پہ قائم رہیں گے بیان؟ اصل بات انہوں نے یہ کہی, یہ نہیں, اصل بات انہوں نے یہ نہیں کہی کہ 15 کو ہوں گے. اصل بات یہ کہی کہ جعلی وزیر اعظم ہوگا, مطلب یہ ہمیں دھاندلی کرنی پڑے, جو مرضی کرنی ہم بنا لیں گے. چلو تو بنا لیں. مگر اس دور میں دھاندلی ہو سکتی ہے اتنی؟ ہو سکتی ہے نا, کوشش تو کریں گے نا جتنی ممکن ہے. ایم کیو ایم متحد ہو رہی ہے. گزارش ہے نا, باقی رہ گئے کہ 15 جنوری کو الیکشن ہوں گے, ہو سکتا ہے, ہو سکتا نہ ہو. اس لیے مگر وہ تو اب بلاول کہہ رہے ہیں, ان کے والد صاحب نے کہا تھا وعدہ کوئی قرآن حدیث ہوتا ہے, حالانکہ وعدہ قرآن حدیث ہی ہوتا ہے, قرآن میں ہی لکھا ہوا وعدہ پورے کرو. ٹھیک ہے, وہ اگر ان کی بات پہ اعتبار کرنا چاہیں آپ کر لیں. میں تو جب ہوں گے تو پھر میں کہوں گا کہ ہاں تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان چھوٹ جانا, خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار. یہ لیڈر روز یہ نہیں کہتے ہم ملک کی معاشی حالت ٹھیک کر دیں گے, ہم یہاں نظام انصاف قائم کریں گے. وہ زرداری صاحب تو کہتے ہیں انقلاب لائیں گے. مہنگائی مارچ بھی تو کیا تھا بلاول نے, مہنگائی کو ختم کر دیں گے اور یہ کر دیں گے اور فلاں کر دیں گے. کبھی کوئی ایک وعدہ بھی پورا کیا ہے؟ لیکن عوام ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں, ووٹ ہی نہیں کو دیتے. عوام میں شعور جو نہیں ہے, اور شعور اس لیے نہیں ہے کہ یعنی آپ ہر چیز پہ پیسے خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں. 87 بلین روپیز خرچ کیے جائیں گے گلبرگ کو موٹر وے سے ملانے کے لیے. بھئی کار والوں کا 87 بلین تعلیم پہ خرچ ہوتے ہیں پنجاب میں؟ نہیں. تو یہ اپنا گلبرگ اور ڈیفینس وغیرہ کے لوگوں کا موٹر وے پہ پہنچنا زیادہ اہم ہے یا تعلیم زیادہ اہم ہے؟ 2.5 کروڑ بچے پاکستان میں اسکولوں سے باہر ہیں جنہیں اسکولوں میں ہونا چاہیے. پیسے کس چیز پہ خرچ؟ گجرات کو ڈویژن بنانے پہ, انڈر پہ, سڑکوں پہ, موٹر ویز پہ. تعلیم اہم نہیں ہے. نہیں, تعلیم اہم کیا, کوئی چیز ہی نہیں ہے. تعلیم آپ بلوچستان جائیں اور دیہات میں اور تھر میں جائیں, وہاں تو خیر. میں تھر میں گیا تو میں نے فرمائش کی ایک صاحب سے جو ہیلی کاپٹر پہ جا رہے تھے, مجھے بھی ساتھ لے جائیں, آپ کے نوازش ہوگی. اور میں اندر جانا چاہتا ہوں, ورنہ لوگ وہ وہاں کنارے پہ کھڑے تصویریں بنوا کے جو, تو کیا پتہ چلتا تھا. تو وہاں ایک صاحب نے اپنا تعارف کرا. ایک تو یہ کہ ستے ہوئے چہرے, دسی ہوئی آنکھیں. وہ بعد میں سروے کرایا اپنے بھائی نے, آپ بھی جانتے ہیں ہارون خواجہ نے, کہ ان کی تو بھوک ہی مر چکی ہے, غذائی عدم تحفظ اس کا شکار, بھوک مر چکی ہے, کمی کا شکار. یعنی کھانا جو ہے وہ پورا کھا سکتے ہی نہیں. پھر وہ کچھ انہوں نے اس کا بندوبست بھی کیا.